بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اب دیکھیں ہم پچھلی آیت میں کیا پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 168 میں، اور شیطان کے قدم پر قدم نہیں رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ہمیں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ یہ چیز ہمارے لیے واضح کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں بھٹکائے گا، شیطان جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں پہ خوش ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ تمہیں رائے حق سے ہٹائے گا، بے حیائی کے کاموں کی طرف بلائے گا۔ شیطان تمہیں جو ہے وہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تو تم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اب اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا کہ بدی اور بے حیائی کا۔ دیکھیں بدی اور بے حیائی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، دوسروں پر تہمت لگانا، دوسروں کے حق کھانا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برائی میں آتی ہیں، بدی میں آتی ہیں، بے حیائی میں آتی ہیں۔ اور تمہیں جو ہے شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو یہودی علماء تھے، کہ جو نصارہ کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی کتاب کو چینج کر دیتے تھے کہ اللہ وہ بات نہیں بھی کہتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو چینج کر دیتے تھے، اور ایون کہ وہ پھر اللہ سے اس چیز کو جوڑتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں یہ بات کہی ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دیکھیں سورہ آل عمران میں بھی یہ چیز آئی ہے، بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زبان کو مروڑتے ہیں کہ مطلب بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم مطلب کو بدل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کام ہے، یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں، تم ان کے بہکاووں میں مت آنا، تم نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تورات کا ایک بائبل کا جو ہے ایک اصلی نسخہ بھی ملا ہے، اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہے جو اس ٹائم نازل ہوا تھا، اور جو اب کے علماء تھے انہوں نے تو اس چیز کو چینج کر دی، کیونکہ تورات تو اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے نا۔ تو وہ بڑے ایک کھلبلی مچ گئی تھی کہ یہ جو ہے اصل نسخہ تو یہ ہے، اور اس میں تو یہ احکامات آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو نئی بائبل ہے اس میں کیا احکامات آئے ہوئے ہیں؟ تو کیونکہ انہوں نے تو بدلا ہوا تھا، تو وہ اپنی کتاب کو بدل دیتے تھے اور اس میں وہ منسوخ کسے کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اس کے بعد آتے تھے 170۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں ہاں، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ اب دیکھیں کافروں کی یہ ایک پرانی عادت رہی ہے کہ جب بھی کبھی ان سے ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا نا، تو وہ اپنی آبائی تقلید کا سہارا لے لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ حق پہ تھے، لہٰذا ہم انہیں کے راستے کی پیروی کریں گے۔ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ مطلب اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا جتنا کروڑوں لاکھوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ورنہ دیکھیں زیادہ تر بہت کم ہوتا ہے کہ جو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا بچہ اور وہ بڑا ہو کے کچھ سمجھے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے، ورنہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ
ایک اندھی تقلید آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کو فالو کیا، ہمارے باپ دادا اس کو چلتے آ رہے تھے، تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس آیت میں لیکن یہ دیکھیں، آپ سوچیں کہ یہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے، اہل کتاب اس ٹائم کے، کہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جن کے سامنے اتنی زیادہ نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، اور یہ ایسے ضدی اور ہر دھرم تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر ان کو تو حق کا پتہ بھی تھا، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی یا نا کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو ہمارے باپ دادا کے دین ہے نا، بس وہی دین ٹھیک ہے، ہمیں کسی اور کے دین کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 171۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بے شک ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اسی کے اوپر چلنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے باپ دادا ٹھیک چل رہے ہیں نہیں چل رہے، بس اب اس کے ناک کی چیز میں چلتے جانا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا یہ دین ہے تو بس یہی ہم نے اسی پہ چلنا ہے، حالانکہ ان کے دلوں کو پتہ بھی تھا کہ حق کی کیا بات ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 171۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ اچھا، یہ جو کفار کا بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی، انہوں نے ان کی تقلید میں اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا رہتا ہے۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ بلاتا رہتا ہے نا۔ اب وہ جانور جو ہے وہ آواز تو سنتے ہیں، لیکن انہیں یہ تو نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ کیوں انہیں بلایا جا رہا ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقلدین جو ہیں یہ بہرے ہیں، یہ حق کی آواز کو نہیں سنتے، یہ گونگے ہیں، یہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں، حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو عقل ہی نہیں رکھتے، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ چیز ہم دیکھیں پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے موڑ لگا دی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں حق کو۔ تو اس کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں اندھے ہو کے، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہی ہے جن کو بس ہانکتا رہتا ہے ان کا چرواہا، تو وہ چلتے رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں ان کا وہ بلا رہے ہیں ان کو، بس وہ چلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 172۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، جو میں نے چیزیں حلال کی ان کو کھاؤ، جو حرام کیا ان کو مت کھاؤ، اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ان کو حرام مت سمجھو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو پاکیزہ روزی کھانے کو حکم دیا ہے اور کمانے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ، آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو حرام کمائی سے پاک رکھنا ہے، کوئی حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ روزی کھانے کا عادی بناؤ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اس نے فرمایا، اے رسولوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور مومنوں سے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں،
پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام مال ہی میں سے اس نے پرورش پائی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں کہ کوئی اب اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جتنا مرضی جہاد کرے، جتنے مرضی وہ سفر کرے، جتنی مرضی وہ مشکلیں کاٹے، لیکن اگر وہ حرام مال ہے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس نے حرام پہنا ہوا ہے، اس نے حرام مال میں سے کھانا کھایا ہوا ہے، اس نے سفر کے لیے جو خرچ کیا ہے وہ بھی حرام مال میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلی جو کنجی ہے نا آپ کی دعائیں قبول کروانے کے لیے، اس کا کیا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام مال سے بچو، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں پہلا تو یہ آ گیا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے، اللہ کا احسان مانو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے ریسورسز دیے ہیں، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنی نباتات کیا کیا دیے ہیں، کتنے ریسورسز دیے ہیں حلال کمائی کے لیے۔ بے شک حلال تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ حرام مال جو ہے وہ اس میں زیادہ بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا حرام مال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نکال دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کی کوئی وقت نہیں ہوتی، آپ اللہ کی نظروں میں گر جاتے ہو، آپ کو پھر اور دنیا کو آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے ایسے حرام مال کو، ایسی مال کی زیادتی کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر اسی میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ دیکھیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو عادی کریں اللہ کے ہر نعمت پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی اپنے آپ کو۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا شکر، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دیا، سب کچھ دیا ہوا ہے، اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن پہ ہمارے پیسے بھی نہیں لگتے، اب سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، صحت ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو آج کا لیسن جو ہے ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔